میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور آ گئے ہیں بس۔ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ کہتا ہے امام الانبیاء کی آمد سے پہلے 1000 شکاری تھے اور ایک شکار انسان تھا۔ کوئی اس کو جناب ظلم کے نام پر، کوئی جبر کے نام پر، جناب کوئی قومیت کے نام پر، کوئی رنگ اور نسل کے نام پر، کوئی وطنیت کے نام پر، کوئی سرداری کے نام پر انسان کو نوچ نوچ کے کھا رہا تھا۔ اقبال ہوا کیا؟ کہتا تھا امین حق بحق دارا صبر۔ کہتا ہے اتنی دیر میں دنیا میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اقبال ہوا کیا پھر؟ بندگارا مسند خاکہ سپر۔ کہتا ہے حضور نے غلاموں کو وہ شان عطا کی کہ بادشاہ دیکھتے رہ گئے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ کائنات میں ہر چیز تکمیل پا گئی ہے، اب قیامت تک بات ہوگی تو حضور کی بات ہوگی۔ اور حضرت بلال حبشی نے حضور کی نعت پڑھی، کہا را برا کنت کرا کرائی کری منت ترا۔ کہا یا رسول اللہ، اس کا ترجمہ حضرت احسان نے عربی میں کیا، اذا المکارم فیہا فاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ جب قیامت تک باتیں ہوں گی کہ گنتی میں 313 ہوں اور 8 تلواریں ہوں، گھوڑے بھی 2 ہوں اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو اور چوسنے کے لیے گٹلیاں ہوں، اور جناب وہ بھی کہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤُ۔ یا رسول اللہ میں بھی، میرے ماں باپ بھی، میری ساری عزتیں آپ کی عزت کے اوپر قربان۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھے کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بدر جانا چاہیے۔ ہم وہ غلام نہیں ہیں اور ہم وہ غلام بھی نہیں ہیں جو کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، جو کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں۔ اور جناب یہ وہ ان کی بات تو آگے کرتا ہوں نا، ہم کائنات میں ایک غلامی کا دم بھرتے ہیں، وہ محمد عربی کی غلامی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں میں چرنگے محمد، بس حضور کے در پر۔ اور لوگ آج بات کرتے ہیں جناب کیمونزم، سوشلزم، فلاں جناب کیمونسٹ اور یہ نام نہاد جمہوریت، سارے نظام خلاف ہو چکے۔ کائنات میں اگر کوئی نظام انسان کو عزت دے سکتا ہے، مسلمان کو عزت دے سکتا ہے، تو وہ ایک ہی نظام ہے، وہ محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر یہ در چھوڑ کر جائیں گے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر جاتے ہوئے پوچھا، فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں بدر جانا چاہیے؟ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں؟ ہم کوئی قوم موسیٰ ہے جو کہیں گے جاؤ جا کر تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہاں من و سلوہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضور نے فرمایا، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں عرض کروں سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدم من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دے ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ حکم دے ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، آپ حکم دے ہم بحر حمات تک گھوڑوں کو جگر پگھلا دیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے۔ عشر کا وجہ رسول اللہ، بس یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، میری تقریر کا حاصل عشر کا وجہ رسول اللہ۔ آج مجھے علامہ صاحب نے موضوع دیا ہی نہیں ہے، موضوع کی بندش تو میسر نہیں، لیکن ہاں جی ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں، کوئی یار دی گل سنا بنا۔ مضمون کائنات میں کوئی بھی ہو، فوت کی ہو یا شادی ہو، جینا ہو یا مرنا ہو، جناب خوشی کے میلے ہو یا تختہ دار ہو، ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ ہمارا تو موضوع ہی ایک ہے اور کائنات میں موضوع ہے ایک، وہ حضور کی ذات ہے بس۔ بابا جی کہا کرتے تھے کائنات میں کوئی کہیں سے بھی اپنے علم اور فضل اور تحقیق اور جناب فلسفے سے جہاں کہیں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا، آگے حضور کی ذات کھڑی ہے۔ کائنات میں جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا، آگے حضور کی ذات کھڑی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا عشر کا وجہ رسول اللہ، حضور نے اپنے غلام کا اظہار وفا دیکھا۔ یہ یاد رکھنا آپ سارے مسلمان ہیں، ہم سارے کلمہ گو ہیں، اس بارگاہ میں صرف اور کہتے ہیں پنجابی کے اندر اس بارگاہ وچ مول صرف وفا ہوتا، اس بارگاہ وچ مول صرف
وفاما دا میرے آقا مولا اشرے کا وجہ رسول اللہ اور حضور دا چہرہ چمک اٹھا ہوتا چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے ہوتا ہمیشہ چمک رہا لیکن حضور دا اپنے غلام دا اظہار وفا سن کے حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھا حضور خوش ہوئے لیکن ایک بات کہنا کہ مسلمانوں کو گھوڑے ایک سن یا دو سن انہوں نے سمندر کیڑے گھوڑے پانے سن اور انہوں نے کیڑے جناب سمندر جناب گھوڑے پا دینے سن اور بحر غماد تک جگر پگلا دینے سن پھر خود ہی کہنا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بحر و بردر گوشہ دامان اس یہ بات کہنا چلیا جس کے دل میں محبت رسول ہوئے نا کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب موجود ہوتی اے جناب میں تو اس کی مثال دیتی جاما اے جناب سارے اپنے بیگانے جناب ٹی وی اینکر جناب میڈیا سارے اپنے بین الاقوامی سارے آجی یہ جناب ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں میں نے کہا یہ الحمدللہ مسجد رحمت للعالمین میں پڑھتے ہیں اور واشنگٹن میں کفر کی ٹانگیں کامتی ہے یہ ہے ایک بات کے شعر کا مطلب کہ جس کے دل میں محبت رسول ہونا کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے اور عشرے کا وجہ رسول اللہ میں نے آپ کو سنانی ہے حضور کی محبت کی باتیں حضور کی محبت کی باتیں اور مول اتھے وفامہ دا حضرت سعد بن معاذ نے اظہار کی دا یا رسول اللہ اسی توڑے وفادار ہیں اسی آج کی کہہ رہنا ہے کہ یا رسول اللہ نون نال غداری ہو سکتی پی ٹی آئی نال ہو سکتی اپنے اور بیگانے نال دوسرے کی گل ہو سکتی محمد عربی دی زلف نال غداری نہیں ہو سکتی بس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کو گل کہنا ہے اور ساڑھا کی مقصد ہے اسی جناب دن رات اشور پا رہے ہیں کہ آؤ محمد عربی دے دین نال وابستہ ہو جاؤ ہاں آ جاؤ آج حضور دے داتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورنہ کائنات کچھ کدرے پناہ نہیں ملے گی اگر حضور دا در چھڑ کے ابو جال جاوے نا اور ابو جال کہے میں بڑا بڑا سردار ہوں اور میرے کو جناب فلائیں تے اسلام ابو جال کے قدمش نہیں پہندا اسلام کی کرتا اسلام دا اپنا اجاز ہے اسلام کی کرتا کہتا بلال از حبش صحیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ انچے بولا جبیز اسلام کہتا آ جاؤ حضور دے درتے اس طرح مل جان گیا جو کہنا صحابہ ہے تو مسیح انکار کر دے کہ پھر کیے کہتا بلال نو حبشے تو بلاندا صحیب نو روم تو بلاندا سلمان نو فارس تو بلاندا ابو لہب نو اپنا ہوں دیا بیگانہ کر کے رکھ دینا اسلام دا اجاز ہے اور ایک یاد رکھنا اسلام صدا امتحان نہیں لیندہ ایک گل پکی ہے کہ حضرت بلال حبشی نو مکے دی گلیاں گرم ریت تے لٹا کے سینے تے پتھر رکھ کے ماریا گیا تامی اسلام نے جناب مسلمان ڈھیلی گل نہیں کرتا حضرت بلال حبشی نے تامی کیا احاد لیکن اسلام ایک قرضہ رکھدا نہیں اسلام نے بلال حبشی نو کعبے دی چھت تے بھی چڑھایا اسلام قرض رکھتا نہیں جب امیر المجاہدین نے حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا اسلام نے قرض رکھیا نہیں رکھیا نا بھائی بنارے پاکستان دنیا اتنی بھیج دیتی کہ لوگ کہندے رہا ایک بندے واسطے اتنے بندے میں کہا اجے ایک تھوڑا منظر ہے اجے او منظر باقی ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے ابھی وہ منظر باقی ہے اور میں آپ کو عشرے کا وجہ رسول اللہ یہ میری تقریر کا جناب حاصل ہے میں نے آپ کو سنایا حضور خوش ہوئے اپنے غلام کا اظہار وفا دیکھ کر حضرت سعد بن معاذ ان کو میدان خندق میں تیر لگ گیا میں میلاد سنا رہا ہوں آپ کو میلاد لوگ کہتے ہیں میلاد کیا ہے میں نے کہا صحابہ نے ایسے کر کے نا حضرت امیر حمزہ نے ساری زندگی ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی لیکن ہمارا امام کہتا ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام لوگ کہتے ہیں میلاد کیا ہے اب میلاد النبی کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے حضرت امیر حمزہ نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ لی اور کہا بچو آگے سے ہٹ جاؤ حضور آ گئے یہ ہے میلاد اور صحابہ نے ایسے پکڑی تلواریں اور گھوڑوں پر سوار ہوئے جب کیسر و کسرا کے دروازے کھٹکائے باہر نکلو حضور آ گئے اور امام بصیری نے کیا لکھا بان مولدہ ان طیب عنصرہ یا طیب مقتدى منہ مقتدمی فإن فضل رسول اللہ لیس له حد ویعرب عنہ ناطق بفمی وبعد ایوان کسرا وهو منصد کہا جس رات حضور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے دنیا میں کسرا کے جناب محل کے کنگرے گر گئے کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا لگا حضور آ گئے جناب مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے اور مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑے پریشان ہو کے نہیں خوشی سے دوڑے انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہا لگا آج امام الانبیاء دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور ہمارے آقا مولا آ گئے ہیں اب تو وہ جانوروں کے حقوق بھی بتا کر جائیں گے اے انسان کا حق اگر کائنات میں کسی نے بتایا تو وہ حضور نے بتایا ہے
اور تم اگر حضور کا در چھوڑ کر کہیں حقوق لینے جاؤ گے تو پھر تمہیں کہیں حق ملے گا نہیں. میں آگے سنا دیتا ہوں کہ حضور کا در چھوڑ کر اگر کوئی صحابی کے پاس بھی جائے تو اس کی بچت بھی نہیں ہے. ہاں بخدا، کیونکہ ہمارے امام نے کہا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور کا در چھوڑ کر منافق کیا نہیں، حضور کا در چھوڑ کر کیا ہے؟ اے فاروق اعظم، اے جناب عمر، یہ فیصلہ کر دیں. کہا کیا بات ہے؟ نے کہا یہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے. اس یہودی بھی بڑا سیانا تھا، اس نے کہا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں آپ کے آقا مولا نے کر دیا ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا رکو میں تمہارا فیصلہ بھی کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور سر تن سے جدا کر کہا جو حضور کا فیصلہ نہ مانے عمر کا فیصلہ یہی ہے. کوئی بات میں بات نہ کرے کہ میں نے بات کیا کی ہے. جو حضور کا در چھوڑ کر کہیں کسی اور کے پاس پناہ لینے جائے اس کو پناہ نہیں ملتی. حضرت سعد بن معاذ، میں واپسی اپنے موضوع پر آؤں. حضرت سعد بن معاذ، پہلے امام بصری کی بات ایمان کسرا وہ منصدون، کہا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت پر رات کو نہر فرات، دریائے نیل، نہر فرات اس طرح چل رہی، صبح اس طرح ہو گئی. انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا دریائے نیل کو؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا حضور آ گئے. بس کائنات کی ہر چیز چمک اٹھی کہ اب حضور نے ہر چیز کا احکام بتا کر جانے ہیں، ان کے حقوق بتا کر جانے ہیں. اور آج خواتین حقوق مانگتی ہیں روڈوں پر کھڑے ہو کر آزادی مارچ کے نام پر. میں نے کہا تمہیں حق تو بڑا بہترین ملتا تھا، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہے کہ تم بچ گئی ہو، ورنہ ہمارا امام کہتا تائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. میں نے کہا تم حقوق مانگتی ہو، روڈوں پر آ کے اور اسلام کے خلاف بات کرتی ہو، حضور کے دین کے خلاف بات کرتی ہو. تم وہی ہو جنہیں زندہ درگود کر دیا جاتا تھا، جن کی پیدائش پر ماتم ہوا کرتے تھے. یہ تو میرے آقا نے بتایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ایسے ان کے حقوق ادا کیے اور ان کی صحیح پرورش کی، قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا. تمہارے حقوق تو حضور نے بتائے ہیں، اور اگر تم اس در کو چھوڑ کر جاؤ گی تو یاد رکھنا پھر تمہاری تصویر بل بورڈوں پر ہوگی. لیکن یہ یاد رکھنا اگر تم اس در کے ساتھ جاؤ گی تو پھر سیدہ زہرا کی کنیزیں بن کر جنت میں جاؤ گی. ہاں بس حضور کا در ہے کائنات میں جس کو پناہ مل سکتی ہے. حضرت سعد بن معاذ، میں سنانے لگا ہوں میلاد ہے کیا. حضرت سعد بن معاذ کو میدان خندق میں رگ عقل میں تیر لگ گیا. یہ بائیں ہاتھ میں یہ رگ عقل ہے، اس میں تیر لگ گیا. اور قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. میرے حبیب ہم نے آپ کے غلاموں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ہاں، اور اسلام لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ بابا جی بڑی سخت باتیں کرتے تھے. میں نے کہا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اور اسلام کو صحابہ کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جناب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے آقا مولا نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد. حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا، میرے صحابہ سے پاکیزہ کسی کے دل نہیں پائے. اللہ تعالیٰ نے میری غلامی کے لیے صحابہ کو تب چنا جن کے دلوں میں اللہ نے ازل کی طرف دیکھا. ہاں جی، ان کے لیے بھی کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی مراسی، کبھی مستلق، کبھی تبوک. پھر کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور مسلمان گھر بیٹھا رہے اور کہنے کہ دین پر کون چل سکتا ہے. میں نے کہا وہ اقبال نے سچ کہا کہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. بات کہا چگا ہویا مسلمانہ تو بدلیا، یورپ زدہ دین لے کے پھر ہے، یورپ زدہ دین یورپ میں ان کا لا کے جناب. اور نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا بالکل، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، اور اسلام تلوار کا حکم تب دیتا ہے جب بلال کے مقابلے میں بدر میں امیہ کھڑا ہو. اسلام چھڑتا نہیں، کچھ نہیں چھڑتا. بس اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ، این بندے کھڑکا کے لیندہ. کدی بدر اس لے جاندہ، کدی احد اس لے جاندہ، کدی خندق. اسلام بندے نہیں کچے لیندہ. انہیں امیر المجاہدین نے اگر دعویٰ عشق رسول کی تھا تو اسلام نے کھڑکایا نہیں ان کر کے. انہوں نے کہا چلو جی فیض آباد چلتی ہے گھوڑیاں چاکو کہ ستم گرے درا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے.
چل دیا گوڑیاں بھی لے گیا اور جناب سمری حال چوک کلی میری چیٹ دبا دیتی اور جناب 8 مہینے امیر المجاہدین 10 منٹ ایک فرش نہیں سن بیٹھ سکتے 8 مہینے 6 مہینے جناب جیل دے فرش تے بیٹھے رہے اور جناب جا کے اتھے میں پوچھا میں کہا سناؤ بابیو میں تو ہم کہتا صاحب بڑے ظالمن اے باز نہیں آن کے ہون سناؤ کی آلے تے کیا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سریقہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس اور جھلیا جنہوں رب اس طرح دیا کرے نا انہوں نے حسد نہیں کری دا انہوں نے حسد نہیں کری دا ہاں او تبرفانہ اللہ کا ذکر کرتے جھنڈے تھلیں اس سائے بے چننا اور آپ نے فرمایا میرے حبیب آپ کا ذکر ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا اور جس نے وہ جھنڈا تھام لیا اس کے سائے میں تو وہ آ گیا نا ہاں تے جنہوں رب شانہ دے انہوں نے حسد نہیں ہوتے اگر میں ایک گل اتنے کر جاواں ہے بڑی ڈاڈی وہ ساڑھے اسلاف انہا انہا دی تاریخ کتابہ وچ اور انہا دے اقدام سارے لکھے ہوئے ہیں لیکن اگر زمانہ حاضر اسی اپنی اکھنال امیر المجاہدین نو سیٹ تے کر دئیے پھر اسلام ہے کی پھر کی ہے اسلام اسلام ہے بے تسی حسد کرتے ہو ساڑھے نال حسد کرنا توڑا پڑھتا ہی نہیں اگر ایک بات کہنا حسد نہ کرو ذرہ عشق نبی ازحاق طلب سوزے صدیق و علی ازحاق طلب یہ بات کہنا کہ خالی ہو نا کہ رب کی بارگاہ جو ذرہ عشق نبی منگا زیادہ نہ مانگنا توڑے واسطہ نہیں لیکن سوز صدیق و علی آڑا منگنا اور اگر اسلام اس چیز دا ناسی کہ چپ کر کے سر ڈھا دین دا کہ تو سن دا سر ڈھا لے سن جدو مسجد دے سپیکر دا مسئلہ بنیا کہ جناب سارے اتار کیا خود کھڑے جا کے دے رہے سن کیا جناب نہیں اذان کی کیا ضرورت ہے ایک سپیکر سے بھی ہو سکتی ہے ایک آواز آئی انہیں کہا ہے رب دے گھروں تو سی سپیکر لاؤ تے اسی اپنے گھر دی ٹوٹی بھی نہ لان دئیے ساڑھے ہونے ہیں کوئی رب دے گھر وال نہیں جا سکتا اسی جینے ہیں کوئی ساڑھے تو ٹپ کے جائے گا تے پھر اسلام نے قبول کیتا کہ نہیں کیتا ہاں اسلام اپنی پاور آپ رکھ دا ہاں اے کسی نے حسد نہیں کرنا چاہیے اور اے یاد رکھ لینا اے گل میں آپ بڑی ڈاٹی کری جا رہے ہیں جے توڑیاں پگڑیاں تے توڑیاں اس کا سلامت ہے نا تے اس سے بھی جناب اینا مجاہدہ دا اور اینا تحریک لبیک آلے دا حصہ بے جس دن اے ساڑھے تو ٹپ گئے نا تے رہن ہونا تو انہوں ہی نہیں دینا ہاں انہوں رہن اے میں تاریخی گل سنا جاما چیچنیہ دے اندر مسلمانہ انہوں نے کیا کہ جناب تسی جناب اینا جناب اپنے مذہبی پیشواؤں چھوڑ دیو اور تسی ساڑھے نال آ جاؤ اسی تو ہمیں اسلام کی آزادی دینے ہیں آزادی دینے تھا وہ اتھے آ گئے کہ انہوں نے جناب عورتوں دے کپڑے بھی اتوار دیتے لیکن اس سے بھی راضی نہیں ہوئے انہوں نے کہا جدو تک کلمہ پڑھ دیو نا اسی تو انہوں نہیں چھڑاں گے صرف تو ہٹے اطلاع واسطے اتنی عرض کر کے جا رہے ہیں کہ ساڑھے نال حسد نہ کرو اسی جس مقام تے کھڑے ہیں اسی اپنی وجہ نہ نہیں کھڑے اسی ختم نبوت دا پرچم لے کے کھڑے ہیں اسی ناموس رسالت دا پرچم لے کے کھڑے ہیں اسی ناموس رسالت دا پرچم اور دین دا پرچم لے کے کھڑے ہیں حضرت سعد بن معاذ میں واپس اپنی گل دی طرف حضرت سعد بن معاذ کو رکھیا کل تیر لگ گیا حضرت سعد بن معاذ دا خون جاری ہو گیا حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگ دی تھی یا اللہ میں نو اس وقت تک موت نہ دیویں جدو تک میں تیرے حبیب دے دشمن جڑے اے مکے والے بار بار لشکر لے کے آندے جے انہاں اسی طرح لشکر لے کے آنے تو پھر میں نے زخم نہ موت نہ دیویں اور اگر اینا نہیں آنا تو پھر میں موت دے دیویں لیکن ایک گل ہے او بنو قریظہ دے یہودی جنہیں تیرے حبیب نال غداری کی تھی انہاں دا انجام بغائے بغیر میں موت نہ دیویں اور یار ساڑیاں دعاواں کیاں ساڑیاں تمناواں کیاں اے پلاٹ مل جائے اے فلاں مل جائے اے فلاں مل جائے اے جناب اے حاصل ہو جائے صحابہ دی دعاواں کیاں کیا یا رسول اللہ یا اللہ تیرے حبیب تے جڑے دشمن ہیں نا انہاں دے انجام بکھائے بغیر میں موت نہ دیویں اور نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نصارہ ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ چارہ یارہ ورگا اور ساڑھا امام تا پھر گالی مکا گیا کہنا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگ دی تھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خندق میدان خندق اور غزوہ خندق ختم ہونے تو بعد حضور تشریف لے کے اپنے قاشانہ اقدس سے حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دینا کہ بنو قریظہ دا فیصلہ بھی نہ کر دے ادھر جناب سعد بن معاذ نے دعا مانگی اور ایک بات کہنا افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر اور ایک بات کہنا کہ
جدو انسان دل نالوں صدا کٹے نا تو پھر وہ جا کے عرش کو جواب حضرت جبریل امین دی صورت جاندا کہ میرے حبیب بنو قریظہ دا فیصلہ کر دو. حضور نے اپنے صحابہ نو لیا, میں تانوں ایک گل سمجھانا لگا کہ حضور دا در چھڑ کے کوئی جاوے. حضور نے صحابہ نو لیا جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر دیتا. جدو بنو قریظہ دا محاصرہ ہو گیا تے او بنو قریظہ 10-15 دن تو بعد تھلے اترے انہاں دے سردار. انہاں کہا یا رسول اللہ اسی تانوں حکم نہیں مندے, اسی سعد بن معاذ نو حکم مندے ہیں, انہوں لیاؤ او ساڈا فیصلہ کرے, اسی تہاڈا فیصلہ نہیں مندے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات اور حضرت زبیر بن عوام نو حکم دیتا, فرمایا حضرت سعد بن معاذ کو گھروں زخمی حالت سوار کر کے لیاؤ گھوڑے تے. اور جب سوار کر کے حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے نا تو میرے آقا نے فرمایا سعد اے یہودی سامنے کھڑے اور اے یاد رکھنا منافقت دی آوازہ کی ہوں گیاں. حضرت سعد بن معاذ دی زمانہ اسلام لے آن تو پہلے یہودیاں نال بڑی دوستی سی, بڑی قرابتداری سی, بڑے لین دین سن, بڑی جناب کاروبار سی. تے جدو حضرت سعد بن معاذ حضور دی دارت چلے نا تے منافق ہوندے نے, کہنے لگے سعد ذرا خیال کری یہودی تیرے بڑے یار سن, سعد ذرا خیال کری انہاں نال تیری بڑی دوستیاں سن, بیٹھ کے سن اٹھنے بیٹھنا سی, بڑی جناب یارانے سن, سعد ذرا خیال کری. حضرت سعد سنتے آئے جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا حضرت سعد بن معاذ نے اپنی گردن پیچھے موڑی. کیا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے؟ اے منافق اس طور کو لگے آ رہے ہیں, انہاں دی کوئی آج گل نوی نہیں. حضرت سعد بن معاذ جب حضور دی بارگاہ پہنچے حضور نے فرمایا سعد اے یہودی کہندے کہ انہاں نوں میرا فیصلہ قبول نہیں ہے, تینوں حکم مندے. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ میرا فیصلہ تے انہاں دے مرد سارے قتل کر دیتے جان. ادھر ذرا تھام کے سننا, ہاں ادھر دل تھام کے سننا. فرمایا یا رسول اللہ تواڈے غدار ہیں, انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان, انہاں دی عورتاں روٹی بنا لیتی جان, انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان, انہاں دی جائیداداں ضبط کر دیتی جان. میرے آقا نے جب فیصلہ سنا ہے حضور مسکرا پے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے. حضور نے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا. ایتھے ایک گل بڑی غور طلب ہے, بابا جی فرماندے سن جے یہودی یہ کہہ دے نا کہ حضور تسی ساڈا فیصلہ کرو, حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی, لیکن حضور دا در چھڑ کے اس صحابی کو پناہ لین گئے تے اس دا مطلب ہے تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. کانگڑے والے کھا گئے ہو, میں ختم کر دیا بھائی, یہ سامنے جڑے بیٹھ کھا گئے ہو, اے نعرہ نہیں سنانا, نعرہ لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک رسول اللہ, لبیک. اور بھائی بس راضی دوڑے نال اتنی کی بات ہے, ساڑھے آن کا مول پہ گیا بس اسی اتنے اس واسطے لگے پھر دیاں کہ بے کتا پاک رسول اللہ دا ہوں کے شور مچاوے نہ مجھ سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. اور اسی جدو نعرہ لاندے ہو نا تے جنہاں نوں تکلیف ہوندی پھر ساڈا امام کہہ کے گیا دشمن احمد پہ شدت کیجیے. اور بھائی میں ایک کام یاد رکھنا, اے ساڑیاں تقریرہ لکھ صحیح, اسی صبح تو شام تک تقریرہ کریے اور شام تو صبح تک کریے. کفر نو اتنی تکلیف نہیں جتنی لبیک دے نعرے نال تکلیف ہے. اور ایک گل اتنے نہیں, جدو وزیر آباد کا مارکا بڑھیا اور جناب انہاں دے ابے آ گئے, انٹرنیشنل ساری لابیاں آ گئیاں, انہاں کیوں کمینے ہو تو اسی ایڈا دے دے مر گیا تواڈے کو چند کہنے سن ایک کاکے, اے نکے نکے کاکے. میں کہا کاکے نہیں, یہ بابے رضوی دیشن دے پٹاکے نہیں. یہ پتہ تد لگے گا جدو تواڈے سروں تے چل جان گے. ہاں اور پھر چلے کہ نہیں چلے, ہاتھ کوئی شے نہیں, قمیض بھی لا دیتی, سامنے گولیاں چل رہی ہیں. اے تبا خدا میں اندر وجدان میرا ہے جناب چھڑا ماردا, مینوں یاد آ جاندا حضرت درار بن ازبر والا واقعہ. جی سامنے بیٹھ کے جب کفر کا لشکر دیکھا نا تو جناب اپنی قمیض بھی اتار دیتی, فرمایا آج کا شہادت کا مزہ آ جائے گا. ہاں اور جب چلے نا اے جناب جب وزیر آباد نے سارے بلا لیا, لابیاں ساریاں انہوں نے بلا لیا, انہوں نے کہا تواڈے کو لبیک دے چند بندے قابو نہیں آندے. انہوں نے کہا جناب اسی 4 شیڈول بھی لائیں, اسی پرچے بھی کیتے ہیں, اسی انہوں نے پکڑ کے اندر بھی کیتا, علماء نے پکڑ کے اندر جیلیں بھی بھیجا, اور جناب اسا ہر قسم دا ظلم و ستم کیتا, اسا بندے شہید بھی کیتے, زخمی بھی کیتے, انہوں نے جناب جیلوں وچ بند کیتا, تھانے وچ پابند کیتا, ہر قسم دا ظلم کیتا. انہوں نے کہا پھر ڈکے کیوں نہیں جاندے؟ انہوں نے کہا ایک گل ہے اپنی سمجھ تو بعد. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگدا ہر شے پٹھی ہو جائے.
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और ये सिर्फ ये नहीं, साड़ी तारीख विच लिखिया, साड़ी तारीख विच लिखिया सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी दे बारे हैंडलैम ईसाई मौरख है और बड़ा जनाब मुतासिब मौरख है। इन्हें हजरत सलाउद्दीन अयूबी दे बारे बकवास करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी किताब में लिखने से मजबूर हो गया। उन्होंने कहा कभी भी ऐसा दिन नहीं आया, ऐसी जंग नहीं आई कि सलाउद्दीन अयूबी फतेह बैतुल मुकद्दस थे। वक्त तक किसी एक जंग भी साढ़े नालों जनाब सुपीरियर रहा हुए, किसी मसले हथियारों के मसले जनाब तादाद के मसले किसी मसले वो साढ़े नाल बद गया हुए। उन्होंने कहा लेकिन एक गल समझ नहीं आती। उन्होंने कहा होया कि उन्होंने कहा कि जनाब करीब सी कि असि सलाउद्दीन अयूबी को शिकस्त दे दईए, उसकी सफा पाड़ देंगे सा, लेकिन एक गल समझ नहीं आती जदों उसकी जनाब उनके लश्कर विचों जदों नारा तकबीर लगता सी ते उनके शहीद होए मुर्दे भी उठ के लड़ना शुरू होंदे सन। ये मुसलमानों की तारीख है, ये साड़ी तारीख है। और हजरत साद बिन मुआज मेरे आका मौला सल्लल्लाहु मैं दस रहा उशरे का वजह रसूलुल्लाह याद है गल हुजूर आपका जज्बा वफा देख के खुश होए। ऐ उलमा जानते हैं उशरे का वजह रसूलुल्लाह है जी। हजरत साद बिन मुआज वापस आ गया, ग़ज़वा खैबर खत्म हो गया, बनु कुरैज़ा में यहूदियों का जनाब अंजाम हो गया। हजरत साद बिन मुआज ने दुआ की थी या अल्लाह जे इन्हां जनाब दोबारा मक्के वाले ने नहीं आना लश्कर लेके ते यहूदियों का अंजाम दिखा के मैंने मौत दे दी। हजरत साद बिन मुआज का ना मेरे आका को जख्म खुल गया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज का खैमा मस्जिद नबी के सेन में लगवा देता। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख, ऐसे वफावा दमुल। हजरत साद बिन मुआज का हुजूर ने खैमा मस्जिद नबी के सेन में लगवा देता। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फजर तो बाद आ रहा है, जोर तो बाद आ रहा है, जुम्मा तो बाद तशरीफ ले आ रहा है, असर तो बाद, मगरिब तो बाद, इशा तो बाद, जिस वक्त हुजूर मस्जिद नबी तशरीफ ले आ रहा है और हुजूर हजरत साद बिन मुआज ने खैमे दी तड़ियां चुक के कह रहा है, पल्ले चुक के कह रहा है साद तेरा की हाल है। हजरत साद बिन मुआज तो कहने उन्हें जान है इश्क मुस्तफा रोज वज़ू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दबा उठाए क्यों। हजरत साद बिन मुआज ने कहा या रसूल अल्लाह पहले तो तुम कदी कदी पूछते सो, हुण हर नमाज तो बाद पूछते हो, इंशाअल्लाह ये जख्म कदी ठीक ही ना होवे। हजरत साद बिन मुआज का खैमा लग गया। एक दिन सहाबा ने हुजूर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह साद बिन मुआज का ना मैं तो दस रहा इतने वफावा दा मुल्क की है याद रखना। हजरत साद बिन मुआज का जख्म खुल गया। मेरे आका मौला ने सहाबा ने अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह हजरत साद बिन मुआज का जख्म खुल गया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाब शेखैन को नाल लिया, जनाब उस्मान गनी मौला कायनात सारे सहाबा अशरा मुबशरा हुजूर दे नाल। हुजूर सीधा हजरत साद बिन मुआज के खैमे च आ गया। जब हुजूर खैमे च आए ना तो देखिए हजरत साद बिन मुआज का खून बह रहा, ऐ रगे अखल खुल गई, खून बह रहा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहंदे खून का हाथ पकड़ के ना हजरत साद बिन मुआज का अपने सर अक़दस उते रख लिया। हजरत जनाब अबू बकर ने पीछे कीता, हुजूर ने फिर रखा। जनाब उमर ने पीछे कीता, हुजूर ने फिर रखा। जनाब उस्मान ने पीछे कीता, हुजूर ने फिर रखा। जनाब मौला कायनात ने पीछे कीता, हुजूर ने फिर रखा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी मुबारक चश्मान तो, मुबारक अखा तो, मुबारक अबरुआ तो, मुबारक रुखसार तो, मुबारक लबहाए मुबारक तो, मुबारक जनाब दाढ़ी मुबारक तो हुजूर दे हजरत साद बिन मुआज दा खून बह रहा। और केड़े चेहरे तो बह रहा जिसके बारे आला हज़रत फरमाते हैं काफ कैसो आदहन आंखें अबरू ऐन साद काफ हाया ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। हजरत साद बिन मुआज दा हुजूर दे मुबारक चेहरा अनवर तो खून बह रहा। मेरे आका ने फरमाया साद वेख तू सानू बदर जाने खुश कीता सी, असि खुश होए सा, आज वेख असि तेरा खून भी अपने चेहरे उत्ते ले लिया। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख। हजरत साद बिन मुआज का घर आपको घर मुंतकिल कर दिया गया। हजरत साद बिन मुआज शहीद हो गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं तुहानू दसन लगा कि अल्लाह ताला अपना बनाया हुआ कानून बदल देंदा अपने प्यारों के वास्ते। हजरत साद बिन मुआज
گھر منتقل ہو گئے. جب منتقل ہوئے نا تو شہید ہو گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. حضور صحابہ کہتے ہیں حضور اتنی تیز چلے نہ اس تو پہلے کدی چلے نہ بعد چلے. کہتے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساڑھے کندھے دیا چادر گر گئیاں, ساڑھے جتیاں دے تسبے ٹوٹ گئے. کہتے حضور جب پہنچے تھے حضور نے حضرت سعد بن معاذ دے گھر بڑے احتیاط نال قدم رکھے, احتیاط نال. اسا پوچھا یا رسول اللہ کی گل ہے؟ فرمایا سعد بن معاذ دے جنازے نو چکن واسطے رب نے 70,000 فرشتے زمین تے بھیج دیتے. ملتا ہے اگے گل مکڑی, ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. اور تو انہوں لفظ یاد ہے نا, مشرق وجہ رسول اللہ, حضور دا چہرہ چمک اٹھیا. اور حضرت سعد بن معاذ جدو آپ دا جناب کفن دفن ہو گیا, اے تو انہوں پتا تسی سارے پینڈو لوگو جدو ساڑھا کوئی اپنا مر جاوے تے اسی این کر کے موڑے تے جنازہ رکھ دینا. این کر کے اگو جڑا بندہ چکن لوندا این کر کے والدہ ہوئے, اللہ تعالیٰ سب دیئے سلامت رکھے, والد ہوئے, بھائی ہوئے, کوئی نہیں, سارے جانا تا ہے نا یار دنیا تو. ایسے کون رہ گیا؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. ہاں جی ایسے کوئی بھی نہیں پتا. اور جناب قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو جانا نہیں ہوتا. نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا, تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا. لیکن ایک گل ہے, قبر جندی ایک گل نار. اے پیانی صاحب پر صغیر دا سبنا پرانا قبرستان ہے. جرنیل بھی دفنن, جناب جج بھی دفنن, مولوی بھی دفنن, پیر بھی دفنن, بڑے بڑے لوگ دفنن, لیکن ایک قبر جندی جس طرح غازی المدین ہے. بات کہنا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دبام ہے. بات کہنا پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی, کوئی نہ لینا نہیں دنیا تے بلال ہو رہی ہے. کی وجہ؟ کہنا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. بس آخری بات کرنے لگا, تشریف رکھو. آخری بات تو میں اپنی طرف مقام کی طرف گل لے کے جا رہا. گلاں تو پھر نہیں نا مکدیاں, گلاں تو نہیں مکدیاں. گل تو جتوں شروع کریے, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, بے سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. تے اسی بھی تو انہاں دے منن والے ہیں نا, ہاں اسی بھی تو انہاں دے منن والے ہیں. اور گل کر جان دے بھی ہاں, خالی اندر وڑ کے نہیں میدان وچ بھی تے کڑیاں لا کے بھی. اوہو ہائے زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا. آپ اور میں جیلوں میں گئے, یہ قیادت تحریک لبیک کی جیلوں میں گئی, فوج شیڈول لگے, سارا کچھ ہوا. آج یار ہوئی جیلے چل نہیں سمجھ آئی کہنوں. اور تبدیلی آلی سرکار بھی جیلے چھے, اسی بھی جیلج گئے, او بھی جیلج ٹر گئے. پرچے ساڑھے تے بھی ہوئے, پرچے انہیں تے بھی ہیں, لیکن فرق کتنا اسی حضور دے ناتے گئے تے وہ گھڑی چوری کر کے گئے. اور جناب جیل آواز لگتی سی انہیں کیا, اور جڑے ناموس رسالت دے پہرے دارن, جڑے فرانس دے مسئلے چاہیں ذرا ادھر ہو جان, ان بھی جیل ایک آواز لگتی, جڑے گھڑی چوری واسطے آئیں ذرا ادھر ہو جان. یہ تو ہے آواز دنیا دی, ایک آواز قیامت والے دن بھی لگنی. انہیں کہا ختم نبوت دے غدار ادھر ہو جان, تے گنجا پارٹی ادھر ہو جائے گی. انہیں کہا ناموس رسالت دے غدار ادھر ہو جان, آسیت جناب نصارہ نے ادھر ہو جان, تے جناب تبدیلی سرکار ادھر ہو جائے گی. تے جناب ادھر آئے گا ختم نبوت دے پہرے دار آ جان, ناموس رسالت دے چوکیدار آ جان, تے امیر المجاہدین بھی آ جان گے, پیچھے ہاتھ بندے ایسی بھی ہوں گے. پھر منظر کی ہوئے گا, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. خاص صرف حضور ناڑے کائنات ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اور میرے دو میں ذوق پڑھ جانے, میں ادھر علماء وال دیکھتا تھے, میں ادھر مڑ جانا. جدو میں عوام وال دیکھتا تھے, میں کیا پھر وہ غلط سنے بغیر نہیں قوم رہندی, بھائی نچن والی اندے پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. اور یار جے انہوں نے آزادی دی جنگ لڑنی سی تے پھر فضل حق خیر آبادی کون سی, پھر صدر الدین آزردہ کون سی, پھر جناب حسرت مہانی کون سی, پھر کفایت علی کافی کون سی, پھر 27 سال جنگی جناب انگریزہ دی جناب جیل کٹ کے چکی پیس کے کیا ہے مشق سخن جاری, اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی, اور جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو. اجے تا جناب 4 دن جیل آئی کرنے, رات کو نیند نہیں آتی. میں نے کہا رات کو نیند نہیں آتی, دن کو تارے نظر آتے ہیں.
ہے جی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ گل ساڑی نے گل مال کر دی اور ساڑھے سوری اللہ دیتا صاحب ہوندے سن اے تسی دیہاتی لوگوں گل بڑی بدیا سمجھ آئے گی۔ سوری صاحب فرماندے سن کتے دی رسی ہوئے مالک دیہاتے، اے دیہاتی لوگوں نے کتے رکھا ہوندے نا رکھوالی واسطے، ایک کتے دا مطلب یہ ہوندا کہ وہ رکھوالی کرے، بھونکے نہیں۔ جے جڑا کتا مالکاں نوں بھونکے نا انہوں چواتی لاندے، انہوں جناب ڈنڈا پھیر دے کے دفعہ دور دور کتے مالکاں نوں پہ رہے ہیں۔ اور جڑا مالکاں نوں پوے وہ کتا نہیں ہوندا وفادار، وہ لوسی ہوندا باہر گلیاں لگیڑ ہوندا، ہاں وفادار دا مول ہے۔ صوفی اللہ دیتا صاحب گل بڑی غور والی، صوفی ہے بزرگ بھی بیٹھے انہوں سمجھ آئے گی۔ صوفی صاحب فرماندے سن کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھے کہ وہ جا رہے ہوئے تے شیر نوں بھی پہ جاتا۔ گل ساڑی نہیں، یعنی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ ایک ڈبو انہوں دھکا لگیا، ایک ٹلی صاحب انہوں دھکا لگیا، آگا کہ نہیں بڑھا کے اور تحریک لبیک کو ہم نے قلعدم کر دیا اور میں کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ آخر بات علماء حسرت مانی نے گل مکا دیتی سانو ڈران دینا ادھر ڈرایا تھا جناب روندے ہوئے پریس کانفرنس میں جناب جیلہ جو بار اور روندے کہیں تو انہیں کہا بابا جناب گل کر گیا دعا جلال دے گیا تو سمی رونا تو آڑیا نسل نے بھی رونا تے محمد ربی دین دا تو دے ہونا۔ آخر مولانا حسرت مانی نے گل مکا دیتی اور سانو ڈرانا دیں مولانا حسرت مانی کہتے ہیں شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، شاہوں کے تکبر سے بھی 2200 پولیس والے بھی کھڑے ہون جو کیا کریں جناب ہتکڑیاں کس رہے ان پیچھے میں کہا چھاڑے در لبیک کا نعرہ لانا اس جرم میں چاہیا اور کہتا جناب اور پرچے ہو جائیں گے، میں کہا اگر حضور نال وفا کرنا جرم میں تے جرم اسی ہر بار کریں گے 100 بار کریں گے، اگر بیڑا آیا تو سردار بھی کریں گے۔ مولانا حسرت مانی آخری بات مولانا حسرت مانی نے کہا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں بس۔ اور ربیع الاول شریف آیا گھٹ گھٹ کے نہیں این سینہ چوڑا کر کے، اور بھائی اسی کو گھٹ گھٹ کے آڑے ہے نہیں ہیں این سینہ چوڑا کر کے ہر گلی ہر نگر اتنا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تسی سارے موجود ہو جتھے جتھے اہل سنت دے جلوس ہونے سنیاں دے جلوس ہونے اور ٹن سنی دائیں بائیں آڑے نہیں اور جناب گڑ گڑ کے تھے انڈے کے تھے آڑے نہیں، ہاں جی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے طرح رسول اللہ کی، ہاں جی جتھے سنیاں دے جلوس ہونے میرے نوادہ کرو ہر جلوس سے شرکت کرو گے اور یار ایک دن نامی سنتے ایک دن رشتہ داریاں نامی بھگتائیاں ہے جی صحابت اپنے وطن چھڑ کے جا کے اور شام میں جا قبریں بنوائیاں، حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنا وطن چھڑ کے جا کے جناب قسطنطنیہ ترکی دے دروازے تے جا قبر بنوائی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے جناب چائنا قبر بنوائی تے اسی حضور دے واسطے ایک دن باہر نہیں نکل سکتے، جڑا جلوس گزرے اس نال ٹور پڑنا کیوں مسترد رستے وہی مانے گئے۔